السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کی بحث میں تیسری جو شاخ نکلتی ہے وہ ہے ارادہ۔ چنانچہ ارادے کے متعلق جو آیت خواجہ عبداللہ انصاری نے منتخب کی ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے شاکلے پر عمل کرتا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ اب شاکلہ کیا ہے، اس کے متعلق مفسرین کے درمیان معرکۃ الآراء بحث ہے۔ انعقاد نطفے کے وقت ہر طرح کا فعل حرام یا حلال شاکلہ انسان کو تیار کرتا ہے، جس کے متعلق بعض روایات نے کہا کہ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، کہ انسان پیدائشی طور پر ایک مزاج لے کے پیدا ہوتا ہے جس پر اس کے خاندان، قبیلے اور اس کے ماں باپ اور نطفے کے انعقاد کے وقت جو تاثیرات اس پر مرتب ہوتے ہیں وہ انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ امر تمام مراحل زندگی میں باقی رہتا ہے۔ اگر کسی عمل کو بصورت دائمی اگر انجام دیا جائے تو شاکلہ انسان کو تبدیل یا تغیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان جو مدت تک ریاکاری کا مرتکب رہا ہے، اس کے لیے اس طریقے نادرست کو چھوڑنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ یعنی مزاج کا بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کی جو اپنی ماہیت ہوتی ہے اس ماہیت کا تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے، اگرچہ کہ مسلسل ہی کوئی کام انجام دیا جائے پھر بھی اس کا تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امر محال ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے بہت مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان یہی کہ جو مدتوں تک کوئی کام انجام دیتا رہا ہے، البتہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے شاکلے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ انسان خود کو تبدیل کرے تاکہ شاکلہ بد بھی بدل جائے، اور اس امر کا لازمہ یہ ہوگا کہ کسی کار نیک کو انجام دینے پر اور برے کام کو چھوڑنے پر اس کا ارادہ قوی سے قوی تر ہوتا جائے گا۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے منزل ارادے کو اس لیے بنیادی قرار دیا ہے کہ ارادہ ہی وہ اساس اور بنیاد ہے خود علم عرفان کی، کہ اس کے بغیر تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے۔ ارادے کے اس بات میں اس آیہ کریمہ سے تمسک کیا جائے کیونکہ ارادہ شاکلہ انسان کو بناتا ہے، اس لیے ارادہ علم عرفان کی اساسی قوانین میں شامل کیا گیا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ کشف حقیقت، جذبہ حقیقت طلبی کو انسان کے وجود میں پیدا کرتا ہے۔ ارادہ اس جذبے کو از روئے رغبت انجام دیتا ہے اور از روئے رغبت مثبت جواب دیتا ہے۔ یعنی ارادہ وہ صفت قلبی ہے جو از روئے رغبت انجام پاتا ہے۔ یہی فرق ہے عزم میں اور ارادے میں، کہ عزم دو طرح کا ہو سکتا ہے، از لحاظ کراہت بھی ہو سکتا ہے، از لحاظ رغبت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بحث عزم میں یہ بات گزر چکی ہے کہ عزم میں دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، کہ انسان کسی چیز کو انجام دینے کے لیے عزم کرے اور وہ کام انجام بھی دے مگر از روح کراہت انجام دے۔ جس کی مثال دی گئی تھی کہ نماز کے لیے کوئی اٹھتا تو ہے، نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن کوئی کراہت کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی رغبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔
عزم میں ان دونوں چیزوں کا احتمال پایا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ارادہ صرف از روئے رغبت ہوتا ہے، از روئے کراہت نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ارادے کے بھی درجات بیان کیے گئے ہیں کہ ارادہ بھی 3 درجے کا ہوتا ہے، 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ان عادات کو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان عادات کو درکنار رکھنا جو علم عرفی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو عرف عام میں رائج ہیں اس کی وجہ سے وہ عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ احوال کی ہم نشینی سے تدریجاً انقطاع کرنا۔ تیسرے ارادے توحیدی۔ ان سب کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہاں ہم بیان کریں گے۔ جیسا کہ خواجہ نے بیان کیا ہے کہ ارادے کا جو پہلا درجہ ہے یعنی عادات کو درکنار رکھنا بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی ان عادات و آداب کی مخالفت کرنا جو علم عرفی کے اثر سے وجود میں آتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ نفوس سالک کے ساتھ ارتباط برقرار رکھنا، پھر تیسرا یہ کہ دنیا پرست لوگوں سے دوری اختیار کرنا۔ ہمارے بعض عادات یعنی پہلا جو مرحلہ ہے کہ ان عادات و آداب کی مخالفت کرنا جو علم عرفی کی اثر سے وجود میں آتی ہیں، تو بعض عادات و اطوار علوم عرفی کا ماحصل اور عقل و شرع کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر انسان چاہے تو ان عادات و ادوار کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو رائج ہیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ میں جو رسومات رائج ہیں اور جو طریقے رائج ہیں، حلال و حرام کے جو مخلوط یا پھر یہ کہ حرام چیزیں جو رائج ہیں بنام رسوم، یہ چیزیں جو رائج ہو چکی ہیں اس سے کنارہ کشی کرنا، اس سے دور ہونا۔ لہٰذا درجہ اول میں سالک کو چاہیے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ یہ ارادہ کرے کہ وہ یہ عادات و اطوار کو چھوڑ دے گا، کیونکہ علوم عرفی کے ساتھ سلوک کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ علوم عرفی راہ سلوک میں راہزنی بھی کرتے ہیں، یعنی انسان کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اس طرح سالک کو چاہیے کہ وہ سالکین حقیقت سے تمسک کرے اور ان سے فیضیاب ہو، اور وہ افراد یا وہ دوست یا وہ احباب جو دنیا طلب ہیں اور وطن کے یعنی وطن قلب کے افتراق و اضطراب کا سبب ہے۔ یہاں وطن سے مراد وطن جغرافیائی نہیں ہے، بلکہ قلب کا وطن ہے، جہاں سالک بسیرا کرتا ہے۔ جس دل میں سالک رہتا ہے وہ دل وطن ہے سالک کا۔ لہٰذا جو شخص سالکین میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے یہ زیب نہیں کہ اس کے احباب دنیا طلب اور اضطراب قلبی کے حامل ہوں۔ البتہ ارحام کے ساتھ محض صلہ رحمی کی حد تک تعلقات برقرار رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی افراط نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ افراط کی صورت میں وہ ان کے ساتھ عامیانہ راہ و رسم رکھنے پر مجبور ہو جائے گا، اور جو راہ سلوک میں راہزنی کے مترادف قرار پائے گا۔ لہٰذا وہ صلہ رحمی اسی حد تک کرے کہ واجب کو انجام دے سکے اور خوشنودی خدا کو حاصل کرنے ہی کی حد تک رہے، لیکن رغبت قلبی پیدا نہ کرے۔ یہاں علوم حقیقی اور علوم عرفی کے متعلق بھی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ علوم حقیقی دنیا عرفان میں سیڑھی کے پائیدان کی طرح ہے کہ جن کو طے کر کے انسان مکان کی چھت پر پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران اگر وہ کسی پائیدان سے دل وابستہ کر لے اور اسی پر رک جائے تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہوگی، اور وہ چھت پر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ دنیا عرفان میں بھی اگر سالک علوم حقیقی میں سے کسی ایک پر توقف اختیار کر گیا تو وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اور سلوک کے درمیان سے ہی راہزنی کا شکار ہو جائے گا۔
اور اگر رہزنی کا شکار ہو گیا تو وہ علم حقیقی نہیں بلکہ عرفی ہے، کیونکہ جو علم مطابق واقع ہوتا ہے وہ کبھی رہزن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان کو کبھی اغوا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو علم شہودی کے حصول میں رہنما کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جب علم سالک کے لیے توقف گاہ بن جائے، انسان کی راہ میں، سالک کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، تو وہ علم ہی خود رہزن بن جاتا ہے۔ مثلا بعض علماء عرفان معتقد ہیں کہ جس نے مباحث فلسفی پر عبور حاصل نہیں کیا وہ عرفان نظری کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر کسی نے عرفان نظری کو پڑھ لیا تو اسے چاہیے کہ وہ علم شہودی کو حاصل کرے، ورنہ اس کا علم رہزنی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ سالک علوم حقیقے سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے عبور بھی کرتا چلا جائے، یعنی ان منزلوں کو اپنے لیے توقف گاہ یا منزل قرار نہ دے، بلکہ اسے سیڑھی بنائے، اس سے عبور کر جائے، اس پر توقف نہ کرے تاکہ وہ حقیقت تک پہنچ جائے، نہ یہ کہ وہ ان سے فیضیاب نہ ہو اور شروع ہی میں چھوڑ دے یا ان علوم میں ایسا مصروف ہو جائے۔ اسی لیے وہ علوم کو علوم عالی کہا جاتا ہے، یعنی آلے کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ وہ اس کی توقف گاہ بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ انہیں عبور بھی نہ کر پائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ علوم و عادات عرفی کے متعلق یہ بات اچھی طرح جان لے کہ وہ شروع ہی سے مذموم و رہزن ہے اور انہیں سیڑھی کا پائیدان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ارادہ کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ سالک ہم نشینی حال سے تدریجاً انقطاع حاصل کرے، یعنی وہ جن احوال میں گرفتار ہے، کبھی کبھی سالک کو حال معنوی و پرسکون حاصل ہوتا ہے اور وہ اس حال پر باقی رہنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ حال اس کو بالضرور شہود تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسے جان لینا چاہیے حتیٰ اس کے شہود بھی ماضی کی نسبت اہم ہیں، مستقبل کی نسبت نہیں، نیز اسے متواتر منزل رشد و ارتقاء میں ہونا چاہیے۔ لہذا سالک حال کی ہم نشینی کو درکنار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ لا تخف ہے، کہیں پر رکنے والا نہیں ہے۔ انسان کی ہمت جہاں جواب دے کے رک جائے اور اسی کو آخری منزل سمجھنے لگے تو پھر سالک نہیں رہے گا۔ سالک کا کام ہے منزل سلوک کو طے کرنا، یعنی راستہ طے کرنے والے ہی کو سالک کہا جاتا ہے، جو رک جائے اسے سالک نہیں کہا جاتا ہے۔ اور کشف سبب کا قرار پانے والی معرفت سے ہمیشہ متمسک رہے، جو دراصل سالک کو حال سے مقام تک پہنچاتی ہے۔ یہی کہ جہاں تک بھی انسان راستہ طے کرنا چاہے، خواجہ عبداللہ کے بیان شدہ مطالب کی اساس پر سالک 40 منازل کو طے کرنے کے بعد بھی ابھی راہ سلوک کو گویا طے نہیں کیا ہے، بلکہ سلوک کے مقدمات ہی میں ہے اور اصل طریقت تک ابھی نہیں پہنچ پایا، بلکہ ابھی وہ اس کے مقدمات ہی کو طے کر رہا ہے۔ بہرحال یہ منزلیں لا تخف ہیں، رکنے والی منزلیں نہیں ہیں۔ اب تیسری منزل آتی ہے، تیسرا درجہ آتا ہے ارادے کا، جسے ارادہ توحیدی کہا جاتا ہے، یعنی سالک پائیداری اور استمرار تہذیب کی رعایت کے باوجود حق تعالیٰ کے حضور میں ادب سلوک کی رعایت کرے اور خود کو درمیان سے ہٹا کر اپنے ارادے محکم کو خود سے بھی نسبت نہ دے، یعنی اپنی ان منزلوں کو جو طے کیا ہے اسے خود اپنی ذات سے نسبت نہ دے، اگرچہ کہ خود اسی نے یہ راستے طے کیے ہیں، اسی نے یہ منزلیں طے کی ہیں، اسی نے یہ پردے ہٹائے ہیں، تو جو ان مطالب تک پہنچا ہے یا ان منزلوں تک پہنچا ہے وہ اسے اپنی ذات سے نسبت نہ دے، ورنہ خود عجب میں گرفتار ہو جائے گا، مغرور ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا، اور اس طرح سے خود اسی کا علم اس کے لیے
حجاب بن جائے گا۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ خود کو درمیان سے ہٹا کر اپنے ارادے محکم کو بھی خود سے نسبت نہ دے، بلکہ تمام امور کو پروردگار عالم کا فیض دائمی قرار دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیوزات کا ہمیشہ اپنے کو مرہون منت سمجھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔